حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ بقیہ اعمال بھی تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی ہے تو کس کے لیے؟ زکوٰۃ دے چکے ہیں، دے رہے ہیں، دیں گے کس کے لیے؟ عمرہ کر آئے ہیں، حج کے ارادے رکھتے ہیں، حج کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں آپ اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بقیہ اعمال کسی بدعملی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، لیکن روزے والا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، ان نیکیوں کو اگر پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی دب جائے گا، لیکن لینے والے، حق لینے والے اتنا آئیں گے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، ان کو بچانا بھی ضروری ہے، کرنی بھی ہیں، کرتے اس لیے فرمایا روزے والی نیکی، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، وہ حق دینے والا ہوگا، ایک حق لینے والا ہوگا، اس کی نماز والا عمل چلا گیا، صدقے والا عمل چلا گیا، زکوٰۃ والا عمل چلا گیا، حج والا عمل چلا گیا، اب روزے کی باری آئی، اب یہ حق والے کا حق رہتا ہے، وہ کہتا ہے مولا ابھی میرا حق رہتا ہے، اللہ فرمائے گا اس روزے والا عمل میں نہیں دینا۔ فرمایا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، یا اللہ میرا حق، اللہ تعالیٰ کا تیرا کوٹا میں اپنے خزانے سے پورا کروں گا، روزے والا عمل نہیں دوں گا۔ اور ایک حدیث میں الصوم لی وانا اجزی بھی آتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی جو روزہ رکھنے والے اللہ اپنا آپ ان کو نصیب فرما دے گا۔ تو شاعر کہتا ہے جس سے وہ آپ ہی فرمائے کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں وہ تاثیر کہاں سے لائے۔